ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بہت بہت اچھی طرح آ رہی ہے. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام فرمان ہے۔ آپ اللہ یاری صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی فرمان بھائی. کہاں سے کال کیا؟ میں کنکوڈ سے بات کر رہا ہوں۔ کانکورڈ. کانکورڈ سے؟ یہ تو پاکستان کا نمبر ہے بھائی. کنکوڈ جی جی. کندکوٹ پاکستان اوکے سندھ۔ اوکے اوکے سندھ سے. اوکے جناب، کیا حکم ہے فرمان صاحب؟ پہلے تو اللہ یاری صاحب میں جو ہوں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں پچھلے 2 دن سے واقف ہوا ہوں آپ سے۔ اچھا. مطلب پہلے نہیں جانتا تھا، کوئی پتہ نہیں کوئی کلپ تھی، پتہ نہیں وہ کیا نام ہے، وہ جو ایک انجینئر صاحب ہوتے ہیں میرے خیال میں، تو اس کو کانٹیکسٹ میں آپ کا کوئی کلپ تھا تو وہ دیکھا، تو میرے خیال میں کوئی خلفۂ راشدین کی کوئی بات تھی، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا، تو بیسیکلی میں خود بھی احادیث وغیرہ تو پڑھتا ہوں، سوری نہج البلاغہ اور باقی چیزیں جو کہ اہل تشیع کے حوالے سے ہیں وہ نہیں پڑھی تھی۔ تو میرا سوال یہ عشرہ مبشرہ والی جو حدیث ہے تو اس کی سند کے لحاظ سے ذرا مجھے تھوڑا ایجوکیٹ کریں۔ تو عشرہ مبشرہ کی جو روایت ہے وہ جھوٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اس میں صرف ایک جنتی ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. وہ ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ جھوٹ السلام ہے، ذرا اس کی ہاں. تھوڑا اس کو ڈگ ڈاؤن کریں نا ذرا، کس طرح جھوٹ ہے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر ہے، اس کی خلافت باطل ہے، اس نے دین میں جو بدعتیں داخل کی ہیں، اس نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حدیث گڑی ہے، انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، پھر اس نے ابو بکر عمر کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے. پیغمبر نے بار بار کہہ دیا کہ میرے بعد علی علیہ السلام امام ہے. ابو بکر کو یہ امام بنائے تو یہ پیغمبر کے حکم کی مخالفت ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام میں سب سے پہلے درار کس نے ڈالا ہے؟ ان لوگوں نے ڈالا ہے. پھر عمر ہے، اس نے دین میں جو بدعتیں داخل کی ہیں بے شمار، طلاق کا طریقہ چینج کیا، متعے کو حرام بنا دیا، متعت النساء کو حج میں اس نے منع کر دیا، مقام ابراہیم کو چینج کر دیا، زکوٰۃ کو چینج کر دیا، نماز کے طریق کو چینج کیا، اذان کو چینج کیا. اس نے اللہ کو بلا کے تراویح کی نماز کو اس نے بنا دین کا جز بنا دیا، حالانکہ اس کو پیغمبر نے امام نہیں بنایا تھا. پیغمبر نے کس کو امام بنایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اس کے بعد اس نے شورا کا جو تماشا بنایا تھا، 6 آدمی ہوں، وہ شورا کو اس نے اسٹرکچر بھی ایسا بنا دیا کہ اس میں سے صرف عثمان ہی خلیفہ نکل سکتا تھا. یہ تو کوئی حدیث روایت تو نہیں. یہ سب اس نے اپنے سے کیا ہے، اور دین میں بدعت داخل کرنے والا یہ کہاں کا جنتی ہو سکتا ہے؟ پھر عثمان وہی اور پھر میں آپ کو دکھا دوں یہی عشرہ مبشرہ. دیکھو ایک منٹ، اگر مجھے مل جائے وہ حدیث. پھر جو عثمان تھا، عثمان کو کس نے قتل کیا؟ طلحہ نے، زبیر نے، عائشہ، ان لوگوں نے قتل کیا عثمان کو، اس لیے کہ یہ کافر ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا. اور پھر طلحہ اور زبیر نے بیعت کیا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے خروج کیا کہ ہم عثمان کے قتل کا کیا کر رہے ہیں، کیا انتقام لیں گے. عثمان مظلوم مرا، حالانکہ عثمان کو کس نے قتل کیا تھا؟ خود طلحہ، زبیر، عائشہ نے قتل کیا تھا. تو یہ وجوہات ہیں کہ یہ لوگ کیسے جنتی ہو سکتے ہیں. اوکے بھائی. اچھا، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، حالانکہ میں متفق نہیں ہوں ان چیزوں سے. ویسے آپ سے بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا. متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے جو جتنی باتیں کی ہیں، کیونکہ میں نے کافی ساری احادیث خود بھی پڑھی ہیں، ان کی سند بھی مطلب چیک کرنے کی کوشش کی ہے. نالج ہمیشہ جو ہے نا کم سمجھا جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں تو خیر سننے کی حد تک تو سن لی میں نے، متفق نہیں ہوں. اور ساتھ میں یہاں پر اسی کے کوشچنز کے اوپر ایک کوشچن کروں گا. متعدد احادیث ہیں جہاں پر اختلافی آپ نے بتائی ہیں، ایک میں نے آپ کی ویڈیوز میں بھی دیکھی جس میں آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں فنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خوف میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ وہ میں نے پڑھی خوف کا لفظ کہیں نہیں لکھا ہوا، وہ سوالیہ پہ سوالیہ نشان تھے اس پہ، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگی میں جس پہ سوالیہ نشان نہیں ہوتے تھے نا، آپ کو تو پتہ ہے سوالیہ نشان عربی زبان میں نہیں ہوتے تھے. سوالیہ نشان تو 100 سال سے ابھی انگلش میں بھی نہیں ہوتے تھے. یہ تو ایک ماڈرن چیز ہے. سوالیہ نشان آپ کے علماء نے اس میں ڈال دیے، ابھی یہ موجودہ طبع ہے. پرانے وہ حدیث میں تو سوالیہ نشان نہیں ہوتا تھا نا، وہ معنی چینج کرنے کے لیے اس میں سوالیہ نشان ڈالتے ہیں.
کیا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حرمت کو بھی سمجھتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کو بھی سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے تو جتنا ابھی ہم ابھی سمجھتے اب ہیں میں اس سے آپ زیادہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ ریکمینڈ کرتا ہوں نا، ابھی ہمارے یہاں پہ مناظرات ہوئے بہت سارے. میرا چیلنج یہ نہیں ہے میں آپ کے، مناظرہ اب سن لو میں بھائی مناظرہ میری نہیں بات کر سن لو، رہا۔ بات جی سن جی لو پہلے، بعد جی میں جی بعد میں بات کرو، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. یہاں پہ میرا چیلنج ہے آج سے نہیں، بہت سارے سالوں سے، جب میں فارسی پروگرام کرتا تھا، عربی پروگرام کرتا تھا اور اردو پروگرام، اردو میں کئی سالوں سے میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی جماعت مخالفین کا آدمی ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے تو میں اپنا نام حسن العیر سے چینج کر کے غلام یزید رکھوں گا، اور میں آؤں گا پاکستان، سیدھا چلا جاؤں گا شمالی وزیرستان میں، تاکہ وہاں پر طالبان مجھے ذبح کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مسئلے، اس چیلنج کو آپ کے بعض علماء نے قبول کیا ہے. اب بات سنو بڑی بھائی، بڑی بڑی بات میری ایجوکیٹڈ ختم نہیں ہوئی ہے، بڑی بات میری ختم ایجوکیٹڈ نہیں ہوئی، بات کر بات رہے میری ہیں۔ ختم نہیں ہوئی، بات سنو. جی 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 کریں۔ آپ ہنس رہے ہیں نا، آپ کے علماء نے اس کو قبول کیے، ادھر بار بار آئے ہیں ابو بکر عمر کا اسلام کا ثابت کر، ہر دفعہ فیل ہو گئے، ہر دفعہ ان کو منہ کی پڑی ہے، اسلام نہیں ثابت کر سکے، کیونکہ ان کے متائن ایسے ہیں، ان کے متائن ایسے ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ ان کے افعال سے، آپ جب آپ کے اپنے کتب کھولتے ہیں نا، دکھاتے ہیں کہ عمر نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا، اور اس شریعت نے بتا دیا کہ جو بھی شخص یہ کرے گا اس کا وہ کافر، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا، ان کو برا کہنا، آپ کے اپنی کتابوں سے جب ہم آپ کے علماء کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کا جواب نہیں دیتے. تو آپ میرے جو مناظرات ہے شیخین پر، تم پلیز اس کو دیکھ لو. تم کہتے ہیں جنتی ہے نا، جنتی ہونا دور کی بات ہے، ان کا اسلام یہ پنس گئے. آپ کے علماء بڑے بڑے، آپ کے علماء آپ کے مدارس میں، آپ کے وہ میٹنگز رکھتے ہیں، مجھے بخوبی پتہ ہے کہ حسن اللہ یاری کے دلائل کا ہم رد کیسے کریں، وہ رد نہیں کر سکتے بھائی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو آپ ابھی آپ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں نا، آپ بہت نیو ہیں، آپ بہت نئے ہیں. تو میرا ریکمنڈیشن آپ کے لیے یہی ہے، میں آپ کو جو تجویز کرتا ہوں کہ آپ پلیز ان مناظرات کو دیکھ لیں. اب آپ کہتے ہیں نا آپ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی صحیح صحت وغیرہ پہ آپ کی نظر رکھتے ہیں، تو آپ پلیز اس کو دیکھ لیں، پھر آپ پھر آ جائیں ادھر ابو بکر عمر پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ خلیفہ تھے، اچھے تھے، یا جنتی تھے یا نہیں تھے. بڑے جذباتی اوکے، لگتے ہیں آپ تو مجھے، آپ بڑے ہو جو نا ایکسٹریم لیول کے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. میں خیر یہ نہیں کہہ رہا، کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن میں نے دیکھا بڑے جذبات سے آپ کام لیتے ہیں، اور اور حتیٰ کہ بھائی میں میں بغیر بڑی جذبات حد کے آپ تک کی خدمت میں اختلاف عرض کروں کرتا نا، ہوں۔ تو میں آپ کو جب کہتا ہوں کہ آپ کے علماء کے ساتھ ہمارے علمی گفتگو ہوئے ہیں کہ کیا ابو بکر عمر کا وہ اسلام ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، دونوں آپ کے علماء تھے، آپ کے بڑے بڑے علماء ادھر آئے ہیں، ان سے بار بار گفتگو ہوئی ہے، اور وہ اسی شکر میں میری کہ بات یہ تو بڑی آسان ویسے چیز ہے، ویسے اس کو ہم مسلمان ثابت کریں گے. تو جب ان کے کتب سے ہم دکھاتے ہیں کہ ویسے ایک بھئی ان کے بات یہ بتائیں، کرتوت ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں، قرآن کے یہ آیات ہیں ان کے متعلق وہ پھنس جاتے ہیں، پھر اس کا آپ یہ اپنے راستہ نکال، آپ جذباتی ہیں، آپ جذباتی ہیں. وہ نہیں آپ کو پتہ جذباتی ہے سے کہ یہ مراد اس کو، یہ ہے، ہاں، وہ اس کا میں بات جذباتی یہ نہیں ہوں، وہ ٹھیک آپ کے ٹھیک، ائمہ کے پرابلمز ہیں. میرا بس اور اس میں آپ کے، ایک آخری سوال ہے، اگر آپ کی جی بات ختم ہو گئی ہے، جی جی میرا ایک آخری سوال ہے اس کے لیے. اسلام میں جو ہم سب کا اس میں اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی شرک کو لے کر تو سب کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، اور پنڈلی ہے نبی اللہ کریم کی صلی یا اللہ پنڈلی نہیں علیہ ہے؟ وسلم اللہ کی پنڈلی ہے یا نہیں ہے، سب. مجھے بتاؤ، اللہ کی پنڈلی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا ناڑا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ناڑا مطلب یہ کیسا سوال ہے؟ اور میں پوچھ رہا ہوں اللہ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جو جسم ہے یا نہیں ہے؟ اس کی شان کے لائق ہے جو بھی ہے، ہم غیر کے علم میں ہے ہم نہیں لیکن اس کے جانتے ان چیزوں. ہر چیز اس کے شان کے لائق ہے. دیکھیں، انسان کے بھی ہاتھ انسان کے شان کے لائق ہے، انسان کا چہرہ بھی انسان کے لائق ہے نا. آپ ہاتھی کا چہرہ انسان پہ ہم تو نہیں ہے لائق نا؟ ہیں، آپ اور میں لائق ہیں. ہاں، تو آپ کا رب جو ہے، آپ کا رب، جس تم توحید کے بات کرتے ہو نا، تم ایک موہوم الہ جو خود ایک مخلوق ہے، جو خود اس میں حوادث سمجھتے ہو نا، جو خود ایک مخلوق ہے، جو خود ایک محتاج ہے، اس کے صفات اس کے لیے ثابت کرتے، وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. تم آتے ہو شیعوں کے متعلق توحید کے ساتھ بات کرو، اور تم خود بدترین، وہی جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق، وہی جو عقیدہ ہے یہودیوں کا، وہی تمہارا عقیدہ ہے. تم ابھی توحید سے بہت دور ہو. تم ایک موہوم آسمانی حیوان کو اللہ سمجھتے ہو، جو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ خود محتاج ہے، وہ جگہ کا محتاج ہے، اپنے اعضاء کا محتاج ہے، وہ حرکت کرتا ہے. جو چیز
جو چیز حرکت کرتا ہے، جو وہ حادث ہے، جو جس چیز میں بھی اجسام کی صفات پائی جاتی ہیں وہ کبھی بھی قدیم نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہے. تو یہ تم اس کو اللہ سمجھتے ہو. تمہارے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں فرق کیا ہے؟ اگر تم کسی ہندو سے بھی کہہ دو کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ میرے بھگوان کا ہاتھ جو ہے اسی کے شان کے لائق ہے. وہ تو اسے جان تو نہیں چھڑا سکتے. وہ کب ہندوؤں نے کہا کہ ہمارا بھگوان کا ہاتھ اس کے لائق نہیں ہے؟ شاید مجھے آپ نے سنا نہیں، میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کہ اس کے لائق ہے. آپ نے کہا اس کے لائق ہے. آپ نے اگر اس کے لائق ہے تو اس کے ہے تو اس کے لائق ہے نا. جواب یہ ہے، آپ نے کہا ہے، دیکھیں آپ نے کہا اس کے لائق ہے، یعنی اس کا ہے تو اس کے لائق ہے. تو توحید کا بات ہم سے نہ کرو پلیز. تم پہلے جو ہے نا، تم پہلے اپنا ہمیں بتا دینا کہ آپ کی توحید میں اور ہندوؤں کی توحید میں فرق کیا ہے. پھر ذرا آ کے کہہ دینا اور تمہارے توحید میں اور یہودیوں کی توحید میں فرق کیا ہے. پھر بات کرتے ہیں نا. جب تک کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب ایک آسمانی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، جو اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، پیر ہے، اس کا ناڑا ہے، داڑھی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی سے زیادہ موٹا ہے. جب تک اس طرح ہے تم یہ معانی اس کے لیے ثابت سمجھتے ہو تو پھر تم توحید کا نام نہیں لینا ادھر. اوکے، تم ہمیں بتا دینا کہ وہ اس کا خالق کون ہے، اس کا خالق تیرے رب کا بھگوان کون ہے. مجھے تو ہندوؤں کا بھی نہیں پتا. بہرحال ایک بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو صفات میں بڑا فرق ہے بھائی. صفات میں تم شیعوں کو بھی، شیعہ تو بھی یہ کہتے ہیں نا، تم شیعوں کو کہتے ہیں مشرک ہے، لیکن شیعوں کا رب لیس کمثلہ شیء. شیعوں کا رب لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لن ترانی. شیعوں کا جو رب ہے اس میں کسی مخلوق کی کوئی صفت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے تو اعضاء ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے اور تم کہتے ہو اس کے لائق ہے. جی ہاں لائق، میرے بھی جو اعضاء میرے لائق ہیں. میرے اعضاء دیکھو، یہ میرا ہاتھ میرے جسم سے مناسبت رکھتا ہے. ابھی یہ ہاتھی کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ لگا ہوا یا کسی بکری کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ، وہ تو میرا نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے نا. ہاں، جس کی پنڈلی ہے وہ محتاج ہے. او بھائی، وہ جس کی پنڈلی ہے، جو بیٹھتا ہے، جو کڑا ہوتا ہے، وہ محتاج ہے. مکان کا محتاج ہے، زمان کا محتاج ہے، وہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے. بات کہیں سے کہیں نکل گئی تھی. ہم نے اشرا مبشرہ کی ویسے بات شروع کی تھی. نو، تو آپ نے خود توحید چڑھا. آپ کے توحید کھول کے دیکھو نا، وہ صرف وہی ہندوؤں والی توحید ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں جتنے یہ اہل سنت کے لوگ ہیں تو وہ سارے ہندو. تم نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے. دین سے ہاتھ چھوڑا ہے تم لوگوں نے. ہماری جانیں قربان تمام صحابہ کرام. ہاں، بس یہی تمہاری پرابلم ہے کہ تم صحابہ کو جان قربان کرتے ہیں ان لوگوں پر جن کے مذمت میں قرآن میں بہت سارے آیات ہیں، سورے ہیں قرآن مجید میں، ان پہ جان قربان کرتے، توحید ان سے لیتے ہو. تمہاری یہی پرابلم ہے صحابہ پر. تم جو رسول کے اوصیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، ان پہ جان فدا کرو نا. کیوں مساوی کرتے ہو؟ جو رسول جیسے ہیں اور جنہوں نے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع. بہت مہربانی آپ کی بھائی صاحب. آخر میں تو ایک دو جملے کہہ دو تاکہ میں دوسرے کالر کو لے لوں. تھینک یو. اوکے، خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے بھائی؟ جی سر، میں فرحان بات کر رہا ہوں پاکستان سے، آلکوٹ سے. یس فرحان بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ابھی میں نے آپ کی ڈیبیٹ ہی دیکھی کل، ماشاءاللہ آج آپ سے بات ہو رہی ہے تو لگتا ہے دنیا کافی چھوٹی ہے. تو سر میں جلدی آپ سے، میرے 3 ایشوز ہیں. جی، جو پہلی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پنڈلی ہے اللہ کی اور ہاتھ ہیں، ایسا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ آپ کہاں سے مجھے بتا رہے تھے ان بھائی؟ وہ بخاری کی روایت ہے یار، وہ پڑھ لو. اللہ قیامت کو نظر آئے گا، اللہ پیر جہنم میں ڈالے گا، حل میں مزید کہے گا قط بس ہے. پھر اللہ تعالیٰ پنڈلی دکھائے گا، وہ اللہ سامنے آگا، کوئی اس کو پہچان نہیں لے گا، اور جب پنڈلی دکھائے گا تو لوگ پہچانیں گے. یہ سب بخاری میں موجود ہے، اور بھی روایت بہت زیادہ.
لیکن ایک نارمل سنی جو اہل سنت سے ہے اور اس کا عقیدہ صرف سر و اخلاص تک ہے، خدا کی اتنی کوئی ڈیپ ڈسکرپشن اور وہ عام ساری جو چیزیں لوگ ہیں تو نا، نارمل سنی کے ہاں عام لوگ ہیں جی جن کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اللہ بخشے گا، اللہ عذر کو دیکھنے والا ہے. جن لوگوں کو اگر یہی عام آدمی اس کو پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام حق ہے، اس نے اتباع نہیں کیا، تو پھر اس کا بھی اللہ پوچھے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی اس کو سزا ملے گی. لیکن جس کو ٹھیک سر جو عام آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس کو پتہ نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں ہندو جس کو بھی پتہ نہیں، اس کو بھی اللہ، اگر اس کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈیل دے گا. یہ اس کے متعلق میں نے آیات وغیرہ قرآن مجید کی پڑھی ہیں، اس پروگرام میں دکھایا آپ لوگوں کو، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام میں یہی ہے. تو جس کو پتہ نہیں ہے وہ اور بات ہے، اوکے. لیکن وہ جس کو ٹھیک پتہ ہے، اور سیکھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. یا سر سیکنڈ چیز متا کو آپ نے ذکر کیا، اس میں متا پریکٹس ہوتا ہے کیا؟ کامن ہے، قرآن سے ثابت ہے یہ چیز؟ کیونکہ اخلاقی طور پہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ. اس میں اگر اللہ نے جائز و اخلاقی کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ بہرحال آپ دیکھ لیں، اس میں میرے کیسے جو یہاں پہ اسی یوٹیوب چینل پہ آپ سرچ کریں، وہ میں نے مسلم وغیرہ سے دکھا دیا ہے، قرآن مجید میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، متے کی جو پرمیشن ہے، اوکے. پرمیشن ہے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کہ طبیعت حضرت کو عمر نے آپ کی اس کے طبیعت کو آڈ لگتی ہے نا، آپ کی طبیعت کو عجیب لگتی ہے، اس لیے وہ، کیونکہ آپ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، پاکستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، وہ اس کو عجیب نظر سے دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اسی ٹھیک اگر ہاں اس میں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے، تو وہ اس کو عجیب لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اخلاقی لحاظ سے. لیکن اگر آپ اسلام اہل بیت علیہ السلام کی نظر سے دیکھیں، اسلام کی نظر سے دیکھیں، قرآن کی نظر سے دیکھیں، تو اس میں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عجیب ہو. جی اوکے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.